مادہ پرستی کی بات سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ خاتون غصہ کھا رہی تھی کہ بابا جی کہہ رہے ہیں، وہ آڈیو میں سنانا ذرا وہی کلپ دوبارہ بابا جی والا پلے کر دو. اس میں یہ تھا کہ معاشرے میں مادہ پرستی کی وجہ سے ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی خلفشار، بے چینی، بے سکونی بڑھ رہی ہے. معاشرے میں مادیت دن بدن لگتی جا رہی ہے، لوگ مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں. مادہ پرستی کی وجہ سے لوگ ڈپریشن، اعصابی تناؤ، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ اللہ سے دوری، انسانیت سے نفرت. اس کا واحد حل یہ ہے یہ سوال ہے کہ انسان اللہ کی سے دوری ہے تو اللہ کے قریب کیسے جانے، اور انسانیت سے نفرت کیا لفظ ہے بابا جی کا، کیا مطلب ہے؟ آگے چلیں. اور درد انسانیت اللہ سے محبت کی جائے اور درد انسانیت محسوس کیا جائے. دوسرا ان کا یہی سوال تھا کہ اللہ کیا ماننا ہے، کیسے ماننا ہے. وہ میں نے بتایا تھا کہ جیسے سرکار نے مانا ہے، اور کسی بھی چیز کی اگزامپل ہمارے لیے بیسٹ سرکار ہی ہیں. جہاں تک اللہ سے دوری ہے تو پھر اللہ سے قرب ملتا ہے قربانی سے. انسانیت سے نفرت، یہ سب سے پہلے وہ عام سمجھتا ہے بندہ کہ شاید دوسرے انسان سے نفرت. انسانیت ایک جذبہ، ایک درجہ ہے، ایک احساس ہے، زندہ دلی کی نشانی ہے. مادہ پرستی اس سے دور ہمیں کرتی ہے. انسانیت جو ہے وہ سب کو اپنے جیسا دیکھتی ہے. ایمپیتھی جسے کہتے ہیں، درد آشنائی، ہمدردی سے ایک قدم آگے ہوتا ہے. اگلے کا درد آپ محسوس کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ انسان آپ کے اندر جاگتا ہے، آپ کا اپنے انسان جو ہے. مٹی کا ایک پتلا تو بن جاتا ہے، پیدا تو ہو جاتا ہے آدمی، لیکن اب یہ درد دل یا درد انسانیت جو ہے سب سے پہلے اگر اسے ہی فیل ہوتا ہے. جیسے وہ کون بیچ میں کہتی کہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تھا، میں سارے ہی میرا بد دعائیں دیتی تھی، ننیال کو بھی پھر سسرال کو بھی، اور دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی، مجھے ہوتی رہے. اپنی درد جو ہے وہ تو جانور کو بھی ہوتی ہے. جانور کو بھی سوئی لگ جائے، اینٹ اس کے پاؤں پہ گر جائے تو اسے درد ہوتی ہے. انسان جو ہے اس کو دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کا احساس کرنا. زمین پہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن جب آپ مادہ پرستی کی طرف جاتے ہیں، مادیت میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی محبت، چاہے وہ آپ کا جسم ہے، آپ کی اپنی نام نمود ہے، آپ کی شہرت ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، جان، مال، اولاد، عزت، شہرت، کوئی بھی چیز جسے آپ اللہ کو سائڈ کر کے اللہ سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں، یا اللہ سے زیادہ اس چیز کو چاہنا شروع کر دیں جو ظاہریت میں نظر آنے والی چیز ہے، یہ ساری مادہ پرستی ہے. کیونکہ پرستش تو پھر صرف اللہ کی ہونی چاہیے. عبادت یا تعریف یا ہر چیز کا خالق، مالک، دینے والا صرف اللہ کو ماننا ہے. لیکن ایمانداری سے سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ گناہ صرف اس لیے نہیں کرتے یا نیک رہنے پہ اس لیے مجبور ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. بالکل اس چیز کی پرواہ ہونی چاہیے، لیکن اگر زمانہ آپ کو کچھ نہ کہے، آپ کمرے میں اکیلے ہیں، باتھ روم میں اکیلے ہیں، کہیں پہ بھی آپ نے اپنے آپ کو اکیلے کرے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اب آپ کو شور ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اور وہاں آپ وہ کام کرتے ہیں جہاں آپ کو شور ہے کہ یہاں زمانہ نہیں دیکھے گا، زمانے کو نہیں پتہ چلے گا، تو یہ اپنی خواہش نفس کی جو ہے وہ تسکین تو آپ کر رہے ہیں. نیک آپ تھے نہیں. نیک اب تب تھے اگر آپ کو یہ پرواہ تھی کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا رب کیا سوچے گا، مجھے اس نے کتنے پیار سے بنایا ہے، کیسے رکھا ہے، اور اس نے اگر منع کیا ہے
جیسے ماں جو ہے وہ بچی کو پورا سبق دیتی ہے کہ تم نے اسکول جانا ہے، اکیلے جانا ہے، راستے میں نہیں رکنا، کسی سے لے کے کوئی چیز نہیں کھانی، کسی سے فالتو بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ اب بچہ صاحب یا بچی صاحبہ بڑے ہو کے کسی اور کے ساتھ باہر گلچھڑے اڑاتے رہیں، انہیں ماں کی حیا نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہی حیا کم از کم رکھ لیں کہ نہیں میری امی پریشان ہوگی، امی بیمار ہوگی، امی ناراض ہو جائے گی، تو یہ حیا جبکہ امی دیکھ نہیں رہی وہاں پہ آپ کو، تو یہی حیا وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی اگر آپ کے اندر ہو، یہ انسانیت ہے، یہ بندگی ہے، یہ بندہ ہے، یہ آدمی جو ہے اس کی انسانیت بھی زندہ، اور وہ دوسروں کو بھی ایسے ہی غلطی میں مبتلا نہیں کر رہا، یا انہیں اگر اس میں مبتلا دیکھتا ہے تو انہیں پیار سے اس بیماری یا اس تکلیف یا اس بدبختی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا روکنے کی کوشش کرتا ہے، یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس سے بھی آگے بڑھا ایک درجہ ہے، اس میں اس کا اپنا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں اس کی اپنی بدنامی ہو سکتی ہے، اس میں اس کی کوئی اپنا ذاتی کوئی انرجی بھی لگ سکتی ہے۔ یہ ساری قربانی ہے، یہ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو قربانی سے قرب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے لالچ کو دیکھتے ہیں کہ میرا کاروباری فائدہ ہو جائے، میری اولاد پڑھ جائے، دوسرے باڑ میں جائیں، میں چاہے وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، ایک گھر کی بات ہو، ایک ملک کے چند صوبوں کی بات ہو، ایک شہر کے مختلف محلوں یا مختلف یونین کونسلز کی بات ہو، فنڈز کو کھانے اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات ہو، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اپنے رائٹس جو ہیں ان کے لیے بائی ہوک اور بائی کروک جانا اور دوسروں کی ڈیوٹیز بھی نہ دینا، یہ سارے کا سارا اگر آپ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہی اللہ کے لیے زندہ۔ اب وہ انسانیت جو ہے وہ اپنے آپ سے پیار ہے، انسانیت سے نفرت بیسیکلی اپنے آپ سے نفرت۔ اگر آپ ایک انسان نہیں، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور آپ کے اندر ہی قرآن رکھا ہے، وہ جسے ضمیر کی آواز ہم کہتے ہیں، یہ بندہ ہے، یہ آدمی جو ہے انسانیت بھی زندہ، اور وہ دوسروں کو بھی ایسے ہی غلطی میں مبتلا نہیں کر رہا، یا انہیں اگر اس میں مبتلا دیکھتا ہے تو انہیں پیار سے اس بیماری یا اس تکلیف یا اس بدبختی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا روکنے کی کوشش کرتا ہے، یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس سے بھی آگے بڑھا ایک درجہ ہے، اس میں اس کا اپنا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں اس کی اپنی بدنامی ہو سکتی ہے، اس میں اس کی کوئی اپنا ذاتی کوئی انرجی بھی لگ سکتی ہے۔ یہ ساری قربانی ہے، یہ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو قربانی سے قرب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے لالچ کو دیکھتے ہیں کہ میرا کاروباری فائدہ ہو جائے، میری اولاد پڑھ جائے، دوسرے باڑ میں جائیں، میں چاہے وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، ایک گھر کی بات ہو، ایک ملک کے چند صوبوں کی بات ہو، ایک شہر کے مختلف محلوں یا مختلف یونین کونسلز کی بات ہو، فنڈز کو کھانے اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات ہو، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اپنے رائٹس جو ہیں ان کے لیے بائی ہوک اور بائی کروک جانا اور دوسروں کی ڈیوٹیز بھی نہ دینا، یہ سارے کا سارا اگر آپ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہی اللہ کے لیے زندہ۔ اب وہ انسانیت جو ہے وہ اپنے آپ سے پیار ہے، انسانیت سے نفرت بیسیکلی اپنے آپ سے نفرت۔ اگر آپ ایک انسان نہیں، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور آپ کے اندر ہی قرآن رکھا ہے، وہ جسے ضمیر کی آواز ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو بالغ ہونے کے فوراً بعد سے بس دیکھی ماں باپ کو پریشان دیکھا، کوئی مالی مصیبت آ گئی، کوئی موسم کی آ گئی، کوئی سیلاب کی آ گئی، کرا رہا ہوتا ہے کہ تم نے وہاں مجھے پکارا تھا اور میں تمہارا سہارا تھا، ٹھیک ہے، کیوں بھول گیا وہ ٹائم، میں نے وہ اسلے تو میرے نہیں گل کی تھی۔ تو جو زندہ روحیں ہوتی ہیں یا زندہ دل ہوتے ہیں انہیں وہ یاد بھی ہوتا ہے اور وہ شکر گزار بھی رہتے ہیں۔ وہ اپنے یار کو فیس بک پہ دیکھ لینا 8 hours نہ ہو گیا، وہ اپنے یار کو نہیں چھوڑتے، ان کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے۔ جب اللہ سے دوستی ہوتی ہے تو انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، ٹھیک ہے، یا غربت نہ آ جائے، بدنامی نہ آ جائے،
جان نہ چلی جائے، میری جان یا مال یا اولاد کو نقصان نہ ہو جائے، یہی خوف ہے نا ہمارے، اور میری جان اور مال اولاد کے فائدے ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ میں گھیر لوں، یہ مادیت ہے، یہ مادہ پرستی ہے۔ اور حق کے لیے ڈٹنے کے لیے کہیں میری جان مال اولاد کو نقصان نہ ہو جائے۔ اب حق پہ اگر آپ ڈٹتے ہیں تو آپ کی جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، اولاد جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو جان مال اولاد عزت دنیاوی جو مادیت ہے اس کی محبت ہے کہ یہ لوز نہ ہو جائے، چاہے اللہ کی راہ میں جان دینی پڑ جائے لیکن اس پہ آپ تیار نہ ہو، بلکہ آپ کو مرنے کا خوف ہو، تو یہ وہن سرکار نے اس کے لیے لفظ یوز کیا۔ پچھلی بار میں نے حدیث کوٹ کی تھی، جو ٹرمپ صاحب نے میکرن کی جانے وہ سچی جھوٹی تھی یا اے آئی جنریٹڈ تھی یا وہ خود اپنے، چونکہ یہ بڑی قومیں ایک اپنی ان کی پلاننگز ہوتی ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ سینسٹائزرز بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹیزرز دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا پبلک رسپانس گیج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ریئیکشن کو گیج کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو آپ ہر بندے کا جو ڈیجیٹل امپریشن ہے ان کے پاس ہے، آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، آپ کو ڈسٹریکٹ کہاں سے کرنا ہے، آپ کو اٹریکٹ کہاں سے کرنا ہے، انہیں ہر ایک چیز کا پتہ۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ مروا ہی دیتے تھے، اب اتنی بھی محنت نہیں کرتے، ان کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کا نظام ہے، انسان اس کے تابع ہیں، لیکن انسان ہیں تھوڑے ہی، باقی نفسان ہے یا شیطان کے لکار ہیں، یہ سب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، انسان تھوڑے ہیں باقی سب نفسان ہیں۔ اب وہ نفسان کسی اور کو بلیم کرنے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے اپنا گریبان پکڑنا۔ میں خود تو نفس پرست نہیں ہوں، مادہ پرست تو نہیں ہوں، مجھے اپنی تو نہیں پڑی ہوئی، میرا گھر، میرے بچے، میرے جائیداد، میری یہ وہ، اور کہیں میں مر نہ جاؤں کسی حق کی خاطر کھڑا یا ڈٹنے پہ، یہ وہ وہن ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ عنقریب دنیا کی قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی، اور تمہارے پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ میں سے کچھ نے پریشان ہو کے پوچھا کہ ہم اتنے تھوڑے لوگ ہوں گے؟ صاحب نے تو فرمایا کہ نہیں نہیں، تعداد کا تو چکر نہیں ہے، یہ تو غزوہ بدر سے لے کے غزوہ حنین تک واضح ہو گیا کہ تعداد کا، اسلحے کا، اگر مسلمان ہے مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے، اس میں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے، ویپنز پہ کرتا ہے بھروسہ، کیونکہ وہ اللہ کا منکر، وہ اپنے ویپنز کا، اپنی عقل کا، اپنے علم کا، اپنی اسٹریٹجی کو مان رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فرعون کے پاس سارا کچھ تھا، ڈوب گیا۔ پہلی جو ٹینور تھی اس میں ٹرمپ 2019 کے دسمبر یا جنوری 2020 میں ایران کو دھمکا رہا تھا، ڈونٹ یو نو آئی ایم دا آنر آف دا مائٹیسٹ ملٹری مشین ان دا مین کائنڈ ہسٹری۔ اور 2 مہینے بعد وہ کہہ رہا تھا وی آر لوکنگ ٹوورڈ ہیونز، اور اس فرائیڈے کو، اس سیٹرڈے کو، اس سنڈے کو اکٹھے ہو جاؤ، پریئر کرو، اکٹھی پریئر کرتے ہیں، سارے فیت اکٹھے ہو جائیں۔ وہ ساری فوج اس کے پاس تھی، لیکن ایک اندیکھے کیڑے کے ہاتھوں مجبور تھے۔ وہ کرونا یا کووڈ یا پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں تھا، یا ہیکس تھی، لیکن وہ سارا اسلحہ بے فائدہ تھا۔ اگر کسی نے کلوروکوئن زیادہ اٹھا لی تو اس سے لڑنے مرنے پہ مادہ تھا، کوئی وینٹیلیٹر زیادہ لے گیا تو ان سے لڑنے مرنے پہ مادہ، کہ شاید ان سے ہم نے بچنا ہے۔ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے، لیکن ایمان، سرکار نے فرمایا کہ تعداد میں نہیں کم ہوگے، تعداد تو تمہاری اتنی زیادہ ہوگی جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے، لیکن تمہارے دلوں میں وہن ہوگا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی مادہ پرستی، جب مادہ پرستی کرو گے تو خدا کو چھوڑ دو گے، اللہ سے دوستی ٹوٹ جائے گی، اللہ کی پرواہ نہیں رہے گی کہ اللہ کیا سوچے گا، دنیا کی پرواہ رہے گی کہ دنیا کیا سوچے گی، دنیا دیکھے گی میں کس گاڑی سے اترا ہوں، دنیا دیکھے گی میں نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دنیا دیکھے گی میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، یا دنیا کو میری خامیاں یا گناہ نہ پتہ چل جائے، یہ نہیں فکر ہوگی کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور دوسرا پارٹ وہن کا ہے مرنے کا خوف، تم پہ تاری، تمہیں موت کا خوف تاری ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں نکلنے سے بھی بھاگو گے، حق اپنے حق کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے بندے، جب مرنے کا خوف تاری ہو جائے کمپرومائز کر جاتے۔ وہ یہ 2 چیزیں سرکار نے جو فرمائی
آج مادیت پرستی یا مادہ پرستی اور انسانیت سے نفرت بابا جی نے اس وقت جو آج سے 30 سال پرانی یہ آڈیو ہے، آج مزید 30 سال میں ہم کہیں آگے آ گئے ہیں. وہ وقت چونکہ کم ہے، میں جانا بھی ہے، بائک کرنا آپ لوگوں نے بھی جانا ہے. وہ خاتون ڈاکٹر صاحبہ جو اس ہفتے میں ڈیل کر رہا تھا جنہیں، بلکہ 2-3 لوگوں کے تقریباً سملر کیسز تھے. میرا اپنا انالیسس تھا، میں غلط ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں نے مسلسل چونکہ کیسز آ رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کی، وہ نہیں کی، لیکن پتہ نہیں بیٹی یہ بول رہی ہے، بیٹا یہ بول رہا ہے. میں فارن کنٹریز سے تو یہ سب کچھ سنتا تھا، لیکن یہاں سے بھی یہ شروع ہوا. میں نے ان سے بات کرتے ہوئے، چونکہ وہ بار بار رو رہی تھی کہ میں نے کبھی انہیں حرام نہیں کھلایا، رزق حلال کھلایا، میں اور میرا خامن تو تہجد گزار ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، ہم نے گھر کا ماحول ہمارا اسلامک ہے، تو کیوں یہ بچہ ایسا ہو گیا. اتنی کہ وہ پریشان تھی کہ مجھے کہنا پڑ گیا کہ بی بی حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، انہوں نے کوئی حرام تو نہیں کھلایا ہوگا نعوذ باللہ، یا اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی بیشی تو نہیں چھوڑی ہوگی، یا انہوں نے اپنی اولاد میں کسی میں کوئی فرق تو نہیں کیا ہوگا. تو جس پہ انہیں ایک بیٹا ان کے خلاف ہو گیا، اسی چنگیر پہ پلا ہے. اسی طرح جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری آپ نے دیکھی ہے، کیسا مرد مومن ہے، آگ میں بھی علیہ السلام کی کہہ لیں کہ شجرا ہے. ہاں ماؤں کا فرق ہے، ماں کی تربیت کا فرق ہے. جیسے اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامات تھی کہ فیضان نظر تھا. نہ تو اسماعیل علیہ السلام فیضان نظر اگر آپ کہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ڈائریکٹ انڈر ٹرین نہیں ہوئے، نہ کسی اسکول کالج کے ہیں. مکتب کی کرامات تھی کہ فیضان نظر تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن بیٹا ایسا تابع دار ہے کہ وہ اپنے والد کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ خواب آئی ہے تو 100 بسم اللہ آئیں. حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ انتہائی ایک ٹف لائف اس نے دیکھی ہے. اس کی والدہ نے اسے بتایا ہوگا کہ وہ تو ابھی شیر خوار تھا، تو جنگل میں والد چھوڑ گئے، اور پھر دونوں نے جس طرح بھی سروائیو کیا. اب وہاں ایک شہر بنا، ایک گھر بنا، اور اب آ کے وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، ہی از ریڈی. لیکن انہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے برادران یوسف ہیں، اور وہ بھائی کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، اور باپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. میں انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہو، ایک بچے کی کوئی ایپٹیچیوڈ ہے، دوسرے کی کوئی ہے، وہ ساری باتوں میں تو فرق ہے، رب بہتر جانتا ہے. مختلف موسم ہے، آپ کے اپنا انٹرنل موسم اور تھا ان 9 منتھس میں، اس کے والد کا کیا تھا، آپس کی ہارمنی کیا تھی، یہ چیزیں تو کاؤنٹ کرتی ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے. لیکن جو بچے بالغ ہونے کے بعد اگر ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ یا نشے پہ لگ جاتے ہیں. میں نے کہا بھی کہ اس کا پتہ کریں، نشہ ہی نکلے گا اس میں، اور نکلا نشہ ہی اس کا. وہ کچھ اور چیزیں مل گئیں اس کی جو اس نے چھپائی ہوئی تھی گھر میں، چھوڑ کے تو چلا گیا. لیکن یہ سب کہاں سے ہوا؟ میرا اپنا انالیسس ہے، آپ کے اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے. مدرسوں کو تو آپ بلیم کرتے ہیں، لیکن انگلش میڈیم جنہیں آپ کہتے ہیں، جہاں سے آپ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اور پھر وہ انگلش لٹریچر ہی پڑھتے ہیں. بچے آپ کے ماڈرن ہونے چاہیے. اب تو انٹرنیٹ آ گیا، اب تو آپ روک نہیں سکتے، اب تو ہر چیز ہر ایک کو اویلیبل ہے. اور آپ نے اسے گلیمرائزڈ کر دیا انگلش بولنے کو، انگلش لک کو، امریکہ کو، یورپ کو، اور آپ کے بچے وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، انگلش لٹریچر ہی پڑھتے ہیں. اب آپ کا جو لٹریچر تھا اس میں کسی ایک آدھ بندے کا، چاہے وہ ملا آپ انہیں کہہ لیں، ان کا شور و غوغا کہہ لیں غلط، کہ انہوں نے سعادت حسن منٹو صاحب کے خلاف بھی مقدمہ کر دیا، یا انہوں نے کیوں جی ایسی کتاب لکھی ہے، ویسی ناول لکھے، یا مطلب ان کے خیال میں وہ لچر گفتگو تھی. کہنے کو منٹو صاحب بہت آگے تھے، جو بات کر رہے تھے، جو بھی سوچ رہے تھے، لیکن جنرل پبلک بھی اسے پڑھ رہی تھی، ہر ایک کو اس کی سمجھ نہیں تھی. اسی طرح کی مووی بنانے پہ انڈیا میں، یعنی اب وہ اس کو آپ انڈیا پاکستان کہہ رہے تھے، اکٹھا ہی تھا. اس زمانے میں بھی اعتراض شروع ہو جاتے تھے. وہ جو لٹریچر بھی ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا کلچر اور اس کے اپنے ایک نارمز ہوتے ہیں.
اس کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں. وہ لٹریچر اگر چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہے، بالی ووڈ کا لٹریچر پڑھ رہا ہے، بالی ووڈ کی مووی دیکھ رہا ہے، اس میں یہ آئیڈیالوجی آ رہی ہے کہ شادی کی کیا ضرورت ہے. پھر چونکہ حکمرانی اس وقت شیطان یا نفسان اس دنیا میں وہ سارے میجورٹی واپس میں ملے ہوئے ہیں، آپ کے نکاح کو، آپ کی شادی کرنے کو اتنا مشکل کر دیا جائے گا فیملی لاز کے نام پہ، عورت رائٹس کے نام پہ، کہ آپ نکاح کو کہیں گے بھاڑ میں جائے، رجسٹر ہی نہ کراؤ. کٹھے رہ لیتے ہیں، انڈرسٹینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں ہو گیا رہنے دو. کاکی آگے سے کہ جی میں تو جی بیبی نہیں پیدا کروں، کوئی بات نہیں، اڈاپٹ کر لیں گے. جو اللہ کے لاز ہیں، جوں جوں آپ ان سے دور ہوتے جائیں گے. ایک نظام اللہ دے چکا ہے، اس نظام کو جب آپ فالو نہیں، وہ ہمارے لیے نظام تھا، ہمارے فائدے کے لیے. وہ قرآن کریم کتاب کی فارم میں موجود ہے، وہ قرآن مبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں موجود ہے، وہ قرآن کریم آپ کے اندر، آپ کے زندہ دلوں میں موجود ہے. الرحمن علم القرآن، پھر خالق الانسان ہے. ہمیں اس کے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ جو درد دل جسے آپ کہہ رہے ہیں، احساس خداوندی جسے کہہ رہے ہیں، خوف خداوندی جسے آپ کہہ رہے ہیں، دوسروں کا درد، جیسے وہ بچی اب بلی کے لیے، میں تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آگے سے مذاق ہی کر رہا ہوں، جو بھی کر، بلی کے لیے، یہ بچے بلی کے لیے تو محبت رکھ رہے ہیں، چاہے بروکن فیملیز کے ہیں، لیکن اماں رو رہی ہے کہ میں نے انہیں پالا اور یہ میرا دھیان نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے. کہیں پہ تو کوئی گیپ آیا ہے. انہی بچوں کو جو آگے اب زی جنریشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان ٹیلی فونز کا، ان ایپس کا، گھر کھانا ان کو کیا مجبوریاں تھیں؟ ماں باپ کے پاس علم زیادہ تھا، ماں باپ انہیں گائیڈ کرتے تھے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ چیز ایسے خریدنی ہے، اتنے باقی پیسے بھی لانے ہیں، پیسے یہ ہوتے ہیں، یہ ایسے کرنا ہے. ہیلپ لائن، آن لائن سروسز، یہ ساری اب انہیں اویلیبل ہیں. کھانا بھی منگوا سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انٹرنیٹ سے پیسے بھی بن رہے ہیں، لٹریچر بھی سارا ان کے سامنے آ رہا ہے. قرآن جس کو ہم نے اپنی لائف میں شامل کرنا تھا. ایک بات یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں، بچے کے پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے، سرکار تو 14 سال پہلے بتا گئے ہیں، وہ 7 سال کے اندر وہ ٹوٹل نقال ہوتا ہے. وہ لیکچر نہیں سنتا 7 سال سے چھوٹا بچہ، اسے یہ بات آپ کی لمبی چوڑی نہیں سمجھ آتی. وہ دیکھ کے کاپی کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کے چلنا سیکھتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کے بولنا شروع کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کے کھانا پینا شروع کرتا ہے. وہ 1.5 سال سے زیادہ دودھ پہ نہیں لگا رہتا. وہ آپ جو خود کھاتے ہیں اس کو چھیننا شروع کر دیتا ہے کہ تم مجھے یہ دو، اس کو چھوڑو، پر یہ کیا دے رہے ہو مجھے. وہ نقال ہوتا ہے. اس سے جو کچھ کرانا ہے آپ کو اس کے سامنے خود کرنا پڑے گا. آپ خود ہر وقت فون پہ رہیں گے تو وہ پھر فون ہی پکڑے گا اور آپ سے پہلے فون میں ماسٹر ہو جائے گا. 7 سے 14 سال والے جو ہیں، یہاں پہ ڈسپلن بھی کرنا ہے اور سختی بھی کرنی ہے. 7 سے چھوٹے والے کے اوپر مذہب نہ تھوپیں، نہ زور زبردستیاں کریں، انہیں اچھے انسان اور مینر ضرور بنائیں، ان کے ساتھ کمپنی دیں. انہیں ماؤں کی انہیں ڈیفینیٹلی ضرورت ہوتی ہے. ماں کو مجبوراً جاب کرنی پڑ رہی ہے تو اور بات ہے، نہیں تو ماں کی یہ خود سب سے بڑی جاب ہے. باپ کی ذمہ داری ہے وہ کما کے لائے، جتنی اس کی حیثیت ہے، جو اس کی کوالیفیکیشن ہے. شادی سے پہلے کاکی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہیں. اس کی ماں اکیلی ہے، یہ اکیلا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ساتھ ہی اس نے رہنا ہے، اس کی بہنیں 5 ہیں، اس نے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں. یہ ساری باتیں ساروں کو سینس ہوتی ہیں، تو پیرنٹس کو بھی ہوتی ہیں. اسی طرح انہیں بھی پتا ہوتا ہے یہ کاکی کتنی پڑھی لکھی ہوئی ہے، یہ کس گھر سے آ رہی ہے، اس گھر کی آپ جاتے ہیں تو گرہستی دیکھتے ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں، کیسے نہیں رہتے ہیں. آپ کا بیٹا کل کو یہاں آئے گا، اس کی کیا عزت ہوگی، نہیں ہوگی، ان کے ساتھ مل ملاپ سے، ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے سے اس کا ریفرنس کیا بنے گا، اس کا تعارف کیا، یہی کچھ دیکھتے ہیں. ذات برادریوں پہ تو آپ زور دیتے ہیں، لیکن کیا وہ ایماندار ہے؟ کیا دونوں گھر جو ہیں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ شادی کے بندھن میں جا رہے ہیں؟ کیا وہ اس شادی کو ایک عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں؟ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ شادی اس مقصد کے لیے نہ کی جائے کہ آپ جنسی لذت حاصل کریں، آپ کا مقصد صرف جنسی لذت ہو، یہ نہیں ہے. شادی کی عبادت،
شادی صرف اس لیے ہے کہ آپ اگلی نسل تیار کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں ایک خاص وقت تک تمہیں رہنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ جو نسل آگے پیدا ہوگی جس نے ایک کی جان بچائی، وہ جان صرف ڈوبتے کی نہیں بچانی نا، اس ایک بچے کو پورا اچھا انسان بنانا ہے، نہ کہ یہ 15-16 سال کی عمر میں وہ نشوں پہ لگا ہو، یا کہ سیکشل پرورٹ بنا ہوا ہو، ہومو سیکشول یا ہیٹرو سیکشولز کے ہاتھ چڑھا ہوا ہو، ڈرگ ٹریفکرز کے ہاتھ چڑھا ہوا ہو۔ نہیں، آپ نے پورا اس کو سمجھانا، بتانا اور گروم کرنا ہے، آپ نے اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے۔ وہ کہہ رہا تھا نا کہ غریبوں میں غیرت بہت ہوتی ہے، غریبوں میں ہمدردی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن غربت کفر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ امارت بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے، ناشکری کی طرف لے جاتی ہے، اور رب دیکھتا صرف یہی ہے کہ یہ شکر کرتے ہیں کہ کفر کرتے ہیں۔ کبھی وہ دے کے آزماتا ہے، کبھی وہ لے کے آزماتا ہے، کبھی وہ دیتا ہی نہیں ہے، کبھی وہ بہت زیادہ دے دیتا ہے، لیکن جو اس سے صرف دنیا مانگتے ہیں وہ پھر دنیا ہی دیتا ہے، ان کا آگے نہیں حصہ ہوتا۔ جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہی آخرت کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ جنہیں یہ چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یار یہاں سے تو میں نکل جاؤں گا ایسی کی تیسی، مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، میرا 22واں گریڈ ہے، یا میں اتنا امیر بلینئر ہوں، میں خرید لوں گا۔ لیکن جنہیں یہ فکر ہے کہ نہیں، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ علامہ اقبال جیسا شاعر ہے، بیٹھا بیچارہ بوڑھا، کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے نبی کے سامنے نہ کھول دے۔ جن کو یہ فکر ہے۔ میں البتہ یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی مثال ہے، بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، آگ میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے، نمرود کا انجام ہمارے سامنے ہے، شداد کا انجام ہمارے سامنے ہے، قارون کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ کربلا برپا کرنے والے جو ہیں مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کمایا، آج وہ کہاں ہیں، کیا ہیں، جڑ کٹے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت یہ آدم کی اولاد جو ہے یہ نہیں سنتی، یعنی یہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، ذاتی کہانی، تھرو آؤٹ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، اللہ تو سٹیپ بائی سارے کیسز کھول رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم دنیا کی محبت کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ڈپریشن، انزائٹی، اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے سائیکوسس، جب بڑوں سے بدتمیزی شروع کرتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے ان سے بدتمیزی شروع کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، کسی اللہ والے کا۔ سب سے بڑے ماں باپ ہی اللہ والے ہوتے ہیں، سب سے پہلی نشانی تو اس نے اپنے ماں باپ آپ کو دیے ہوتے ہیں۔ یار کوئی ہے جس نے میرے لیے اتنا بندوبست کیا ہوا، میں دنیا میں آیا تھا اتنی سی چنجل سی تھی، یہ کس نے میرے لیے یہ سارے پیدا کیے ہوئے تھے، یہ رشتے بنائے ہوئے تھے میرے لیے۔ ان کو جب آپ ڈینائی کرنا شروع کرتے ہیں، سائیکوسس وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ ارلی ایج میں یہ کام کر دیتے ہیں، بالغ ہونے کے فوراً بعد ابھی نا سمجھ ہوتے ہیں، نا سمجھی میں ہی کر جاتے ہیں، کچھ بڑوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے، OCDیاں ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اللہ نے کسی کو مخبوط الواز کر کے کیا کرنا ہے، اور اللہ نے کسی کو سزا دے کے کیا کرنی ہے، اور وہ تو رحمان ہے، وہ تو کہہ رہا ہو میرے پاس۔ لیکن اگر آپ سورہ رحمان سن کے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، یا آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ تو رحمان ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ غلط تعارف دے رہا ہو۔ تو پھر کہیں انسانوں کی آپس میں تو فائل نہیں پکڑی ہوئی، آپ نے ایک دوسرے کی فائل تو نہیں پکڑی ہوئی، کیونکہ سرکار دو عالم فرما گئے نا کہ فرشتے جب اللہ کے پاس روز کا ڈیٹا لے کے جاتے ہیں، اللہ کریم نے کہتے ہیں کہ ساروں کو حقوق اللہ جو بھی ہیں معاف کرو، چھوڑو پرے، ڈیٹا ڈیلیٹ کر دو۔ لیکن کوئی حقوق العباد تو نہیں ہے، اس کی بندوں سے لڑائی تو نہیں ہے، یہ خامد کی نافرمان تو نہیں ہے، یا یہ بیوی کے حق تو نہیں کھا رہا، یا ہمسائے کو تنگ تو نہیں کر رہے، یا کوئی آہیں تو نہیں اس نے لی کسی یتیم کی یا مسکین کی یا بیوہ کی یا مجبور کا کی۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کے تو جھگڑا چل رہا ہے، ماں باپ سے چل رہا ہے، جائیداد کا چل رہا ہے، بہن بھائیوں سے چل رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ فائل سائڈ پہ رکھو، جب تک یہ آپس میں نہیں نپٹتے حقوق اللہ کو بھی میں بعد میں دیکھوں گا۔ اب آپ پھنس جاتے ہیں یہاں پہ، اپنی منہ زور جو جوانی کا گھوڑا، طاقت کا گھوڑا، یا نفسانی خواہشات کا گھوڑا جو آپ کو لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس نے کہیں نہ کہیں تو بند گلی میں جانا ہوتا ہے، سر ٹکرانا ہوتا ہے، وہاں سے پھر آپ کو اللہ یاد آتے ہیں۔
اب آپ سورہ رحمان بھی سنتے ہیں اور مجھے فون کر کے تانے بھی مارتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ کی سورہ رحمان ہے وہ ہم نے سنی ہے 7 دن. میں پہلے کریکٹ کرنے کی کوشش کی، بھائی میری نہیں، اللہ کی سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان والے کے آگے جی 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 بالکل جی، میں خود بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے بڑے احترام سے بولتے ہیں. میں تو ڈاکٹر صاحب خود تہجد گزار ہوں، لیکن مجھے ریزلٹس نہیں مل رہے. مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ جناب دیکھیں کہیں آپ تہجد تو پڑھ رہے ہیں لیکن دنیاوی معاملات آپ کے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. آپ کو کوئی بندہ معاف نہیں کر رہا یا آپ کسی کو معاف نہیں کر رہے. فائل آپ جا کے کعبے والے کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ادھر کسی ہمسائے کے پاس ہے. آپ کی فائل گھر والوں کے پاس ہے، بیوی بچوں کے پاس ہے، کسی دیور جیٹھ کے پاس ہے، کسی درانی جٹھانی کے پاس ہے، کسی نند بھاوج کے پاس ہے، ساس سسر کے پاس ہے. زیادہ تر تو ماں باپ ہی شاید آپ سے دکھی گئے ہیں. سارا دن میں اسٹوریاں سن، لیکن جو اگلی نسل ہے اب وہ جس لٹریچر کو پڑھ رہی ہے، جو موویز دیکھ رہی ہے، جس میڈیا کو فیس کر رہی ہے، اور جو اسکولوں میں نصاب پڑھا دیا گیا ہے، وہ مینٹلی مذہب کو آؤٹ کرنے کا ڈیٹا ہے. وہ سرکار کی ایک محبت ہے. وہ دونوں جو عورتیں کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں آپ کے پاس آگے پتہ چلا کہ جو کمی ہے وہ عشق کی کمی ہے. خامند بھی انہیں دونوں کو بہت اچھے ملے، دونوں کا بہت خیال کرنے والے ملے، پھر کیڑا عشق چاہیے سی انہوں نے. لیکن وہ محمد رسول اللہ سرکار اور ان کی آل کی محبت، ان کے اس بات کی محبت، اس راہ کی محبت. وہ اچھے کام بھی کر رہے تھے لیکن دنیا کے لیے کر رہے تھے، اللہ رسول کی محبت میں نہیں کرتے. جس وقت وہ اینگل وہ ہوا ہے انہی کاموں میں سکون ملنا شروع ہو گیا. پہلے وہ سب کر کے سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے کہ وہ لوگوں سے اس کی اکنالجمنٹ چاہ رہے تھے. لوگوں کے چکر میں ہم نیک ہوتے ہیں، لوگوں کے چکر میں ہم برائی سے بچ رہے ہوتے ہیں. وہ برائی سے بچ کے بھی وہ رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو نہیں رہی ہوتی. ابھی ساری دنیا میں 1 مہینہ ہی بچا ہے مسلمانوں کا، رمضان. اس میں روزہ فاقہ کشی 16 گھنٹے کی، 12 14 گھنٹے، 13 گھنٹے، 15 گھنٹے کی، دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف ٹائم کے حساب سے روزے آ گئے. لیکن اس میں ہمارا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے دانستہ چھپ کے پانی پی لیا ہے. بچپن سے ہم شروع ہوتے ہیں، ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اب صرف اور صرف خالصتاً اللہ کو پتا ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن اگر آپ وہ اللہ کی خاطر وہ فاقہ ہی کاٹ لیتے ہیں، اللہ تو اتنے میں بھی نواز دیتا کہ یہ مان رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ کمرے میں اب اکیلا تھا. تو بات صرف فاقہ کاٹنے تک ہوتی ہے. پھر اگر دوسرے گناہوں سے بھی آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس 1 مہینے میں تو اصل میں وہ یہی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ 24 گھنٹے اس کو حاضر ناظر مانیں. جو شرم آپ کو اس فاقے کو توڑتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں میں چھپ کے پانی نہ پیوں، کھانا نہ کھاؤں، چاہے جو مرضی ہو جائے، نہیں میں نے اذان مغرب پہ ہی کرنا ہے سب کچھ، وہ آپ اپنا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ، آپ کے نفس کا روزہ، آپ کی نفسانی خواہشات کا روزہ، وہ آپ کی تنہائی سے لے کے آپ کی محفل تک میں یہ احساس ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو جواب دے ہوں. میں نے یہ پانی، یہ شراب، یہ نشہ، یہ رشوت، یہ بدفعلی، یا کسی عورت سے بدتمیزی، یا بہتان، یا الزام، یا غیبت نہیں کرنی. میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کی قائم نماز یہی ہے، جیسے نماز میں کہتے ہیں نا کسی اور کو نہیں دیکھتے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، سوائے اللہ کے ماسوا اللہ کو نہیں جانتے. ہم نماز بھی اپنی اولاد کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرے بیٹے کا یہ ہو جائے، میری بیٹی کا وہ ہو جائے، میرے کیریئر میں یہ ہو جائے، میری جاب میں یہ ہو جائے. منع نہیں کیا جاتا، شروع تو آپ سے یہ کرایا جاتا ہے کنڈرگارٹن کا. لیکن آپ کے 1 بار 2 بار اتنے مشکل کام ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ احساس تو پیدا ہونا چاہیے کہ یار یہ چٹکی بجاتے کون کر دیتا ہے. تو میں جس کو شارک سمجھ رہا تھا، میرا بیٹا، میرا کیریئر، وہ تو شارک کے قریب نہیں نکلے، شارک کے قریب تو کوئی اور نکلا ہے. ہاں میری شارک کو ہاتھ پڑا ہے تو مجھے خدا یاد آیا. شارک میں نے اپنی دنیاوی حیثیت کو بنایا ہوا تھا، پیسے کو بنایا ہوا تھا، بیٹے کو بنایا ہوا تھا،
اولاد کو بنایا ہوا تھا، یا اپنی جان کو، یا اپنی شہرت کو، یا گلیمر کو بنایا ہوا تھا. لیکن جب پھنس گیا ہوں اس کے ساتھ ہی خدا یاد آیا. خدا یاد آیا تو پھر پتہ چلا شارک کو ہاتھ پڑا تو خدا یاد آیا، واقعی اس کے قریب ہی تھا. سب سے زیادہ پھر محبت. اور اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان، مال، اولاد یا ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو. یہی بات سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں بیسیکلی اللہ تو سامنے نظر نہیں آتا، سامنے تو سرکار نظر آتے ہیں، اور سرکار کا جو پاتھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا پاتھ ہے، محبت کا پاتھ ہے، عشق. وہ آپ کو کوئی زبردستی عشق نہیں کرنا، صرف دل میں یہ خوف خدا رکھنا ہے کہ میں نے ایسا فعل نہیں کرنا جس سے میرا اللہ جو ہے وہ ناراض ہو. یعنی وہ ناراضگی جو ماں کی ناراضگی ہے، معشوق کی ناراضگی، میرے سرکار ناراض ہوں، یا دوسری امتوں کے سامنے میرے کھاتے کھلے جائیں تو میرے نبی کو کہا جائے کہ یہ دیکھو تمہاری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی، تمہیں بھی چھوڑ چکی تھی، تمہارے پاتھ کو چھوڑ چکی تھی. آج ہم آل رسول کی محبت میں بہت سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر گرداننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو آل رسول کے پاتھ پہ ہیں؟ مولا حسین کی وہ رات، مطلب پہلے وہ سفر ہے پورا 28 رجب 27 رجب سے آن ورڈ، اور پھر محرم کی 10ویں کی رات، 9ویں 10ویں کی رات، اور وہ ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں یار جس نے جانا ہے چاہو، اور پھر بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں عباس دیا جلاؤ. ٹھیک ہے، وہ 72 کے 72 وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان 72 فرقوں کا وہ کفارہ ہے، 72 فرقوں کی وہ قربانی دے رہے ہیں، 72 فرقوں کی بدبختیاں کے لیے اللہ کے آگے خود کو پیش کرتے ہیں. نہیں تو اس طرح کے سامنے موجود لشکر ذوالفقار ان کے پاس، ذوالفقار کے وارث، شکست ان کے لیے لکھی نہیں کائنات میں رب نے، لیکن رب نے فتح کسی اور طریقے سے انہیں دی ہے. وہ آج تک اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ روحیں جو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھیں، آنے والی بھی اور پچھلی بھی، وہ روحیں آج بھی آتی جا رہی ہیں، وہ اسی بات پہ ہوتی ہیں. وہ ایک جنرل کے لوگ آپس میں ہی ہوتے ہیں. وہ ایک بے ان کہیں سا جو دکھ ہے جو عصر اور مغرب کے درمیان ہے، یا عجیب و غریب سی جو کیفیات ہیں، وہ جس فریکوینسی پہ اس درد کو جو فیل کرتے ہیں، وہ جو درد کی لہریں اس وقت، احساس کی لہریں جو اس وقت کائنات میں ہیں، وہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ بے حس لوگ دے نہیں سکتے. وہ مردے نہیں دے سکتے، وہ زندہ ہی دے سکتے ہیں. وہ دوسروں کا احساس رکھنے والے، انسانیت سے محبت کرنے والے، کہ انسانوں کا گروہ بچ جائے. جس نے ایک کی جان بچائی، ہمارے ذمہ تو اپنا آپ بچانا ہے، تو آپ ان میں سے ایک آپ خود ہی ہو جائیں. جس نے ایک کی جان بچائی اس نے انسانیت. ہمیں اپنے آپ سے بھی پیار نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ انسانیت جو ہے، ہمدردی، عفو درگزر، اس سے میں نفرت ہوتی ہے. یعنی میں نے نہیں معاف کرنا، میرے سے نہ یہ باتیں کرنا، میں نے نہیں یہ کرنا. آپ حیوانیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ شیطانیت اور نفسانیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. حیوانوں میں بھی بہت انسانیت ہوتی ہے، وہ بھی بڑا بڑا پیار کرنے والے ہوتے ہیں، احساس کرنے والے ہوتے ہیں، فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں. بھیڑیے بہت فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے کہا آپ نے کتی کی مثال کیوں دی ہے؟ آپ نے کتی، وہ کاکی جی شیزا بول گئی سب کے سامنے، تو میں اکیلا اس کو کہا تھا. کتے میں کہتے ہیں کہ 9 خصلتیں ہوتی ہیں، وہ تقریباً ولی اللہ کے برابر ہوتا ہے. درویشی کی ساری ہوتی ہیں. رات کو جاگتا ہے، وفادار ہوتا ہے، قناعت بھی کر لیتا ہے، بھوکا پیاسا بھی رہ لیتا ہے، بہت کچھ اس میں ہے. لیکن ایک خصلت ان ساری چیزوں کو پانی پھیر دیتی ہے. اپنی ہی قوم کا دشمن ہوتا ہے. جہاں مادہ پرستی آتی ہے وہاں وہ اپنی قوم کو نہیں دیکھتا. اس کے اور بھیڑیے میں یہ فرق ہوتا ہے. بھیڑیا اپنی قوم، اپنے قبیلے کے لیے مر جاتا ہے، اکیلا بھی ایک ہوتا. یہ فرق ہے. شکل دونوں کی ایک جیسی. یہ جو نفس کی جو محبت کہہ لیں، نفس کی جو خواہشات ہیں، نفسانی جو خواہشات، میں جب میں پڑھتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا. لیکن اگر تو پہ رہتا ہے تو لا سب سے پہلے اپنی کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں اللہ ہوتا.
عشق کے سوا یہ پاسبل ہے، اور عشق ایسی آگ ہے وہ پھر ماسوا اللہ سب جلا دیتی ہے، آئے اللہ کے کچھ نہیں بچتا۔ لیکن اس میں ڈر نہیں، اس میں یہ کہ آپ ہر سٹیپ آپ کا اللہ کے مطابق۔ ہماری اگلی نسل کو مادیت پرستی ہی سکھائی گئی ہے، میٹیریلسٹک اپروچ ہے، سائنٹیفکلی انہیں کنونس کر لیا گیا کہ ہر چیز لاجک سے ہوگی، سائنٹیفکلی ہوگی، بیبی بھی اپنی پلاننگ سے ہوں گے، ہر چیز پلاننگ سے ہونی چاہیے۔ ہم جیسے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، وہ ہنستے ہیں آگے، بالکل پلاننگ اچھی نہیں ہے، بالکل پلاننگ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ آپ ملنگ بند کے جنگلوں میں چلے جائیں، یا آپ نے پیسے کے لیے، اچھی جاب کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے کوشش نہیں کرنی، یہ سارا کچھ کرنا ہے، ٹیکنالوجی اچھی سے اچھی کے پیچھے جانا ہے، اچھی سے اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، لیکن مقصد آپ کا اللہ رسول ہو، مقصد آپ کا انسانیت کی بھلائی ہو، نہ کہ پیسے کمانا ہو۔ شادی آپ کا مقصد اس لیے ہو کہ آپ نے اچھے انسان بنانے ہیں۔ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے۔